بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ہم مثالیں حل کر رہے تھے، تصحیح کی کچھ ایک دو مثالیں اور حل کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ مثال ہے نانی، بیوی، بہرہ، پوتیاں اور پڑ پوتا۔ نانی، بیوی، بہرہ، پوتیاں، پڑ پوتا۔ جی، نانی کا کتنا حصہ ہے اس مثال میں؟ 1/6۔ 1/6۔ 1/6، کیونکہ نانی کو محروم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نانی کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے کہ اسے محروم کرنے والا کوئی نہ ہو۔ بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ 1/4۔ 1/8۔ 1/8، کیونککہ اولاد موجود ہے۔ پوتیوں کا کتنا حصہ ہے؟ یہ 2/3۔ پوتیوں کا 2/3 ہوگا یا پڑپوتے کے ساتھ مل کر اسبا ہوں گی؟ 2/3۔ اسبا نہیں بنے گی؟ نہیں، کیونکہ فرضی حصہ مل رہا ہے۔ جی، یہاں پوتیاں پڑپوتے کے ساتھ مل کر اسبا نہیں بنیں گی، اس لیے نہیں بنے گی کیونکہ پوتیاں اپنا فرضی حصہ لیں گی، تو ان کا فرضی حصہ کیا ہے؟ 2/3۔ بالکل ٹھیک، شاباش۔ پڑپوتا پڑپوتے کا کیا حصہ ہے؟ اسبا۔ اسبا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب کتنے سے مسئلہ بنے گا؟ پہلی قسم میں سے دیکھیے کیا ہے، 1/8۔ کتنے سے مسئلہ بنے گا؟ 24۔ 24 سے۔ نانی کا حصہ کتنا ہوا؟ ان کے بچے تو موجود نہیں ہیں بیویوں۔ پوتیاں ہیں نا، 4۔ پوتیاں اور پڑپوتا، یہ بچے ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ٹائم بنائیں گے جی، یہ بچوں کے بچے۔ بچوں کے بچے جب ہم نے پڑھا تھا کہ میت، دیکھیں نا میت کون ہے یا میت شوہر ہے، ہم نے کہا تھا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے جی، چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ کر فوت ہو اگر تمہاری اولاد ہو۔ اولاد میں اولاد بھی آتی ہے، اولاد کی اولاد بھی آتی ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو تو شوہر کا حصہ آدھا ہے، اگر بیوی کی اولاد ہو تو بیوی کی اولاد میں کون آتا ہے؟ ہم نے کہا تھا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں آتی ہیں، وارث اولاد آتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ جی وہ تو یاد ہے، لیکن اس وقت میں سمجھی کہ جب اگر فوت ہو گیا میں یا جیسے موجود نہیں ہے تو پھر کوئی حصہ نہیں ملتا۔ نہیں، اصل میں دیکھیے پوتے پوتیاں یہاں وارث ہیں نا، بطور اولاد وارث۔ اب دیکھیے پوتیاں 2/3 لے رہی ہیں، بیٹیوں کی قائم مقام آ کر 2/3 لے رہی ہیں، تو بیٹیوں کی قائم مقام ہوئی پوتیاں، پڑپوتا بیٹے کے قائم مقام ہو کے اسبا بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں نانی کا کتنا ہے 24 میں سے؟ جی، کتنا ملے گا نانی کو؟ 4۔ نانی کو 24 میں سے چھٹا حصہ تو 4۔ تو بیوی کا کتنا حصہ ہوا؟ جلدی جلدی کرتے ہیں ذرا، تاکہ نا پھر ہم نے آگے بھی بڑھنا 3۔ ہے۔ 3۔ اور پوتیوں کا کتنا حصہ ہوا؟ 16۔ 16۔ پڑپوتے کا کتنا ہوا؟
एक एक बचा बाकी। हाँ जी, ये कौन सा मसला है? जिस मसले में भी असबा वारिस बन नाकिसा। जाए, जिस मसले में भी असबा वारिस बन जाए, आंखें बंद करके उसे मसला नाक़िसा कह दें, क्योंकि असबा सिर्फ मसला नाक़िसा में वारिस हो सकता है, और जब उसमें असबा आ जाए तो फिर रद्द की ज़रूरत नहीं होती। फिर मसला नाक़िसा है तो ये मसला हल हो गया, लेकिन ये तहसील की हद तक हल हुआ है। अब हम देखें 4 सिहाम है, लेने वाली एक नानी है, कोई मसला नहीं है। 3 सिहाम है, लेने वाली एक बीवी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन 16 सिहाम है, लेने वाली 12 पोती हैं। तो 12 और 16 में कौन सी निस्बत हुई? यहाँ तस्हीह की ज़रूरत है। जी नुमान साहब कुछ बताएंगे? नुमान खालिद साहब। चलें कोई और बता दें। तो जी कौन सी निस्बत है? वकास साहब मौजूद हैं? तवाफुक तवाफुक। बस कई लोग क्लास में उनका नाम मौजूद है, वो क्लास में पता नहीं मौजूद है कि नहीं। दो दफ़ा वकास साहब को मुखातिब किया, वकास साहब मौजूद ही नहीं है। तवाफुक। जी अब तवाफुक में हमें क्या करना है? जी मिस सुमेरा आप बताएंगी? दोनों जिस पे चले जाएं डिवाइड हो जाए। 4 12 और अगर हम 16 देखें तो 16 भी चला जाएगा और 12 भी। किस पे? क्या मुश्तरक अदद है? 4 पे। 4 पे। वैसे तो और भी हैं, 4 तो जाए दो पे भी जाएगा, मैक्सिमम। नहीं 2 पे जाएगा और 4 पे। अब इसमें से हम 4 4 लेंगे। पे। अब हम 4 को 4 पे 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे कि 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे? 12 को, और उसको बाहर ले लेंगे। किसको? जो 3 आएगा ना, 4 3। ठीक को है 12 पे डिवाइड ठीक है। करेंगे 3 तो 3 इसका 3 आंसर आया। आएगा, 3 को बाहर। ठीक है, बेहतरीन है। आगे देखें पड़पोते का एक हिस्सा है, पड़पोता अकेला है, तो यहाँ हमें तस्हीह की ज़रूरत नहीं है। अब एक ही जगह पर हमें तस्हीह की ज़रूरत पेश आई तवाफुक में, और हमने 3 बार ले लिया। अब इस 3 को क्या करेंगे? ये 3 जुज़ु सहम है, इस जुज़ु सहम को असल मसले के ऊपर लिख देंगे, 24 के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करेंगे इस 24 के साथ, असल मसले 24 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? 72 आएगा, 72। जब हमने असल मसले को मल्टीप्लाई किया है 3 से, अब हम तमाम सिहाम को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 24 और ये सारे हिस्से मिलकर 24। तो अगर हमने 24 को 3 से ज़रब दिए तो सबको 3 से ज़रब देंगे। तो 4 को 3 से ज़रब दी, नानी का हिस्सा कितना हुआ? 12 हो जाएगा। 12। बीवी का? बीवी का कितना हुआ? जी 9 9। और पोतियों का? 48 बनता है। 48। अच्छा, और पड़पोते का? 3 आ जाएगा ना। अब 3 आ जाए। 1 को ज़रब देंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करना है मजीद? अब मजीद कुछ हल करना है कि हल हो गया है? अब हमें आगे जाके पर पर्सन हिस्सा पर निकाल पर्सन लेंगे। हिस्सा देना है।
अब देखिए नानी तो वैसे ही अकेली है, नानी का यहाँ ऊपर आप 72 ही रहने दें, नानी का 12 का 12 आ गया, बीवी भी अकेली है, उसका 9 का 9 आ गया। यहाँ अब फर्क पड़ेगा, 12 पोतियां हैं और 12 पोतियों को 48 मिल रहा है, तो हर पोती को कितना मिलेगा? ये लाजमन डिवाइड होना चाहिए, ना डिवाइड हुआ तो आपकी मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती है, आपकी कैलकुलेशन में। तो हर पोती का कितना आया? 4 आएगा। 4 आ गया। हाँ डिवाइड और पर पोते का 3 हुआ। तो ये है जी इस मसले का पूरा हल। असल में करना क्या है, जो पूरा हल निकला है, इस पूरे हल को क्या करेंगे, जो भी रकम होगी 6 लाख या 50 लाख या 1 करोड़, जो भी रकम होगी हम उसके 72 हिस्से करेंगे, वो एक हिस्सा निकल आएगा। फिर हम नानी को देने के लिए जो हिस्सा निकलेगा, देखिए अगर 6 लाख है कुल जायदाद बिलफर्ज, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 लाख, हमें आगे करना क्या है, 6 लाख है, हम पहले 6 लाख को डिवाइड करेंगे 72 पे। अब हमारे सामने अब असल क्या है, 72 72, तो हम 6 लाख को डिवाइड करेंगे 72 पर, ठीक है, ये एक हिस्सा आ गया, इसको अपने पास महफूज कर लें, ठीक है। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, नानी का हिस्सा है 12, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 लाख 72, हाँ जी, इसको हमने किया डिवाइड 12 से, तो ये आया 1 लाख, 1 लाख नानी का आ गया। अब अच्छा, इसको हमने 9 से करना है, एक हिस्सा आया था, 9 से जब डिवाइड किया हमने 75,000 आया। अब हमने अगर हर पोती को हिस्सा देना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8333 को, चार से, तो 33,333 ये हर पोती का हिस्सा आया, 33,333। और पड़पोते का हिस्सा कितना आया, वो निकलेगा इस तरह कि वो जो एक आया था वो जो एक हिस्सा आया था ना, 1 मिनट, हाँ जी, तो 6 लाख को हमने डिवाइड किया था 72 पे। अच्छा जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आया, 25,000 दे दें पड़पोते को। अब अगर आप इसको जमा करेंगे ना तो ये 6 लाख नहीं बनेगा, ये कितना बन रहा है, ये तो 2,33,333 बन रहा है, ये 6 लाख क्यों नहीं बन रहा है? ये असल में हमने एक पोती का हिस्सा निकाला है, एक पोती का हिस्सा 3,333 है, अगर ये 12 पोतियों का मुश्तरका हिस्सा निकालें वो कितना बनता है, अगर 33,333 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 6 लाख में पूरा तस्लीम होगा, ये 4 लाख बनेगा, 4 लाख। तो अब देखिए 1 लाख नानी का छठा हिस्सा 6 लाख में से, बीवी का 75,000, 1,75,000 और 4 लाख है पोतियों का, तो ये 5,75,000 हो गया और 25,000 पड़पोते का है, तो पूरा 6 लाख बन गया। समझ आ गई कैसे करना है हमें? चलें आगे करते हैं। तो इसको कहते हैं तस्हीह। असल मसला 24 से था, अब अगर 24 में से नानी को 4 दें या 72 में से नानी को 12 दें, एक ही चीज़ है ना, जो रेशो 24 में से 4 की है, छठा हिस्सा है, वही रेशो 72 में से 12 की है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72 आता है, ठीक है। असल में अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते 24 को, तो फिर यहाँ जब हम ये 16 हिस्से 12 पोतियों को देंगे तो इशारिया आ जाएगा, हमें उस इशारिये से बचना है, इशारिये के साथ मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये तस्हीह है, समझ आ गई है आपको इसकी?
یہ تو ساری مثالیں تھیں کہ جب ایک جگہ تصحیح کی ضرورت ہے ایک مسئلے میں. اگر ایک مسئلے میں زیادہ جگہ تصحیح کی ضرورت ہے، مثلا 6 لاتی بہنیں ہیں، 3 اخیافی بھائی ہیں. ایک اور مثال حل کر لیتے ہیں. 6 لاتی بہنیں ہیں، 6 لاتی بہنیں اور 3 اخیافی بھائی. ٹھیک ہے، بس. تو کیا کریں گے، کیسے حل کریں گے؟ کوئی وہ حل کرے جس نے ابھی تک حل نہیں کیا. کون بتائے گا؟ ہاں جی مس اسما، آپ بتائیں گی؟ جی سر میں غلط بتا دوں تو؟ غلط بتائیں گی تو آگے ٹھیک بتائیں گی، لیکن جو بتائیں جلدی بتائیں. 6 لاتی بہنوں کو کتنا ملے گا؟ 6 لاتی بہنوں کو کتنا ملے گا؟ مس آمنہ آپ بتائیں. جی 2/3 2/3. 2/3. اخیافی بھائیوں کو 1/6 1/6. کیوں 1/6؟ ایک ہوتا تو ملتا ہے نا، 3 اخیافی بھائی ہیں نا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ جی فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. 1/3 ملے گا. ٹھیک ہے، کتنے سے مسئلہ بنے گا؟ تین 3 سے. لاتی بہنوں کو کتنا ملا؟ 2 2. اور اخیافی بھائیوں کو 1 ایک ملا. اب دیکھیں مسئلہ کون سا ہے، مسئلہ عادلہ ہے، ناقصہ ہے کہ عائلہ ہے؟ عادلہ مسئلہ عادلہ ہے. مزید حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تصحیح کے حد تک ختم ہوا، لیکن اب ہمیں آگے تصحیح کرنی ہے. یہ 2 سہام ہے، دینا 6 کو ہے، اور یہاں 1 سہام ہے جو 3 کو دینا ہے. تو 6 اور 2 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل. توافق یہ تداخل کی ہے، ویسے ہم اس کو حل دوسرے طریقے سے کریں گے، توافق سے. تداخل ہے لیکن حل کریں گے توافق کے طریقے سے، کیونکہ 2 6 پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے لیکن سہام چھوٹے ہیں اور عدد روز بڑے ہیں. توافق کے طریقے سے حل کریں گے. اور یہ جو دوسرا ہے 1 اور 3، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو اگر عدد روز میں 1 آئے اور سہام میں 2 3 4 کوئی بھی آ جائے تب تو ٹھیک کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب بھی عدد روز زیادہ ہو جائیں اور سہام 1 ہو تو اس کو تباین کے طریقے سے حل کرتے ہیں. اگر ایک عدد روز میں آئے اور سہام 2 3 4 10 12 20 جو بھی آئے تو پھر تصحیح کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے، سہام میں 1 آئے اور عدد روز بڑھ جائیں تو اس کو ہم کس طریقے سے حل کریں گے؟ تباین کے طریقے سے. یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، یہ بات یاد رکھیں. کس طریقے سے حل کریں گے؟ تباین کے طریقے سے. اب ہم نے پہلا تداخل ہے اس کو توافق کے طریقے سے حل کرنا ہے، دوسرا تباین کے طریقے سے حل کرنا ہے. تو توافق میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عدد روز کا وفق لیتے ہیں. تو وفق کیسے لیں گے؟ جی کون بتائے گا؟ 2 3 6. مشترک عدد نکالیں گے. مشترک عدد 2 اور 6 کا مشترک عدد کیا ہے؟ 2 2. تو اب عدد روز کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں 2 تو کیا جواب آئے گا؟ 3 جواب آئے 3. گا. اس کا جواب 3 آیا. اس کا کیا جواب آئے گا؟ اخیافی بھائی 3 اخیافی بھائی ہیں، 3 اور آگے 1 ہے. تباین کے طریقے سے حل کریں گے. تباین میں کیا کرتے ہیں؟ عدد روز لے لیتے ہیں. پورے عدد عدد باہر لے روز لیں گے. 3 اخیافی بھائی ہیں، تینوں باہر لے لیں. اب ہمارے پاس دونوں جگہ تصحیح کی ضرورت ہے، دونوں جگہ 3 3 آیا ہے. اب اگر ایک عدد آتا تو ہم اسی کو جزء السہم بناتے. اب تو 2 عدد آ گئے
तीन तीन, अब क्या करेंगे? दोनों सेम है, दोनों एलसीएम सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा। हाँ, दोनों से हमने इनका एलसीएम लेना है, दोनों सेम है तो इनका एलसीएम भी सेम होगा, तो तीन ही जुज़ सहम है, तो हम जुज़ सहम को कहाँ लिखते हैं? हम असल मसले के ऊपर लिख देते हैं। तो अब तीन को, ये जो पहला तीन है ये असल मसला है, ये असल है, या तासील कह दें इसको। ये जो ऊपर तीन है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आप ना लिखा करें आमतौर पे, ये जुज़ सहम है, ये तीन तासील है, ये तीन जुज़ सहम है। अब क्या करना है हमें? हमें तासील को या असल मसले को जुज़ सहम में मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। क्या आंसर आएगा? 9 9 9। तो लाती बहनों को कितना दें? 6 दो को भी 3 से ज़रब दी 6 और तो 6 आया, और एक को 3 से ज़रब दी कितना आया? 3। 3 आया। अब ये पूरा डिवाइड होना चाहिए, ये 6 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, अगर ना डिवाइड हो तो आपके इस कैलकुलेशन में कोई गलती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं फीकस हिस्सा, यहाँ नहीं ऊपर लिख देते हैं, पर पर्सन जो हिस्सा मिलना है ना, तो ये 9 से ही हमने देना है, तो हर अल्लाती बहन को कितना मिलना है? 1, और हर अखियाफी बहन को कितना मिलना है? 1, 1 ठीक है। यानी अब 6 लाख से अगर कुल ज़्यादा तकसीम करनी तो 9 हिस्से करेंगे 6 लाख के, 33,333 आएगा, ठीक है। तो हर अल्लाती बहन का 33,333 और हर अखियाफी भाई के भी 33,333, लेकिन अल्लाती बहनें 6 थीं, फिर भी हर अल्लाती बहन को, गोया कि अल्लाती बहनों को अखियाफी भाइयों से डबल है, वो 6 थी फिर भी उनको 33,333 मिल रहा, और अखियाफी भाई 3 थे फिर भी हर फर्द को 33,333 मिल रहा, गोया कि अल्लाती बहनों का डबल है और अखियाफी भाइयों का उनसे आधा है, लेकिन दोनों का हिस्सा बराबर क्यों हो गया? क्योंकि अल्लाती 6 हैं, अखियाफी 3 है। अगर दोनों 3-3 होते फिर हिस्सों में भी डबल सिंगल का फर्क आता। बात वाज़ेह है? जी उस्ताद। ये बाकी आप मिसालें हल कर लेंगे सारी, हम आगे चलें, रद्द या एक मिसाल और हल कर लें आखिरी। चलो एक मिसाल हल कर लेते हैं आखिरी, बाकी आप हल कर लीजिएगा। 6 जद्दाद, 2 बीवियां, 16 खियाफी भाई, 18 चचा। मसला हल करने के लिए सिर्फ एक फर्जी मिसाल मैंने लिखी है। 6 जद्दाद, 6 जद्दाद हैं और 2 बीवियां, सोलह खियाफी भाई और 18 चचा, ठीक है। जद्दाद का कितना हिस्सा है? 1/6। 1/6 बीवियों का 1/6 1/8 1/4 1/4 औलाद नहीं है। अखियाफी भाइयों का 1/3 याफी भाई सैयद कलाला है और अखियाफी भाई ज्यादा हैं, 1/3। चचाओं का कितना है? चचा असबा अस्बा असबा। तो असल मसला कितने से बनेगा? तासील 12 से 12 12 होते, से। क्योंकि 1/4 आ गया ना। जद्दाद का कितना हुआ 12 में से? 2 2 तो बीवियों का 3, 3 अखियाफी भाइयों का 4, 2 3 5 और 4 9 हुआ, बाकी 3 बाकी 3 बचा। और इससे ये भी पता लगा जब असबा वारिस बन रहे हैं मसला कौन सा था? नाकिसा नाकिसा। नाकिसा असबा मौजूद है तो हमें मजीद हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी तासील हल हो गई। लेकिन अब देखें 2 हिस्से 6 जद्दाद ने लेने हैं, तस्हीह की ज़रूरत है। 3 हिस्से 2 बीवियों ने लेने हैं, तस्हीह की ज़रूरत है। 4 हिस्से 16 भाइयों ने लेने हैं, तस्हीह की ज़रूरत है। 3 हिस्से 18 चचा ने लेने हैं, तस्हीह की ज़रूरत है। हर एक में तस्हीह की ज़रूरत है। तो 6 और 2 में निस्बत बताएं, हर एक की निस्बत लिखें। 3 ये तदाखुल यहाँ तदाखुल है, लेकिन इसको किस तरीके से हल करना है? तवाफुक से हल तवाफुक के फिर हम तवाफुक लिख देते हैं, तवाफुक के तरीके से हल करना है ना।
اچھا جی، یہ 2 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ یہ تباین ہے. تباین کے طریقے سے ہم نے حل کرنا ہے. اور یہ 16 اور 4 میں یہ بھی توافق کی لکھ دیتے ہیں پھر. یہ تداخل ہے لیکن توافق کے طریقے سے حل کرنا پڑے گا. اور یہ 18 اور 3 میں یہ بھی توافق ہے پھر. یہ بھی تداخل ہے لیکن توافق کے طریقے سے حل کرنا ہوگا. جب بھی عدد روز چھوٹے ہوں تداخل میں اور سہام عدد روز بڑے ہوں سہام چھوٹے ہوں تو توافق کے طریقے سے حل کرتے ہیں. اب ان میں سے 3 کو ہم نے توافق کے طریقے سے حل کرنا ہے اور 1 کو ہم نے تباین کے طریقے سے حل کرنا ہے. جو تباین ہے وہ آسان ہے کہ عدد روز پورے باہر نکال لیں. تو یہ 2 بیویوں میں سے 2 باہر نکال لیں. ٹھیک ہے، یہ تو تباین کا مسئلہ جی ہو گیا. توافق میں کیا کرنا ہے، ہم نے ان کا عدد وفق لینا ہے. عدد وفق کے لیے ہمیں مشترک عدد نکالنا ہے. مشترک عدد ہم سامنے نکالتے ہیں. 2 6 اور 2 کا 2 ہے. 16 اور 4 کا کیا ہے؟ 4 دو بھی تھا اور 4 بھی تھا، دونوں لکھ دیتے ہیں اور بڑے ہم والا لیتے بڑا ہیں. لے لیں گے. 3 اور 18 میں کیا ہے؟ 3. 3 ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، 2 کو 6 پہ ڈیوائڈ کریں عدد روز پہ تو اس کا عدد وفق آئے. 3 یہاں 3 آیا آنسر، یہاں کتنا آیا؟ 4 آیا اور یہاں 6 آیا. اب یہ ہمارے پاس 4 آنسر ہیں ہمارے پاس. یہ تصحیح کی ضرورت تھی تو ہم نے یہ حل کیا ہے. اب ان کا ایل سی ایم لینا ہے ہمیں. ایل سی ایم کیسے لینا؟ چلے ایل سی ایم ان کا لیتے ہیں. 2 3 4 اور 6 ان کا ایل سی ایم لینا ہے. اور یہاں سے ہم پہلے 2 سے ان کو حل کرتے ہیں تو یہاں 2 1 آ گیا، 3 ایز اٹ از آ جائے گا. 4 کی جگہ پر بھی 2 آ گیا اور 6 کی جگہ پر بھی 3 آ گیا. ٹھیک ہے، پھر 2 سے کریں گے. یہ 1 ایز اٹ از آ گیا، 3 ایز اٹ از آ گیا، 2 کی جگہ پر 1 آ گیا، 3 ایز اٹ از آ گیا. اور پھر 3 سے حل کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے پاس. تو 3 سے ہم نے حل کیا تو یہ 1 اور 1 اور 1 اور 1. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گیا. تو 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں پھر 3 سے. 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 3 12. اس کا آنسر آیا 12. تو 12 جزء سہام ہوا، اس کو ہم نے کہاں لکھنا ہے؟ اصل مسئلہ بھی 12 ہے، جزء سہام بھی 12 ہے. تو یہ دونوں 12 12 ہوئے. ٹھیک ہے، 12 144. 12 کو 12 پہ ہمیں اس کو ہمیں کیا تو 144 آیا. میں نے یہی آنسر لکھا ہوا ہے یہاں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. یہ دیکھیں یہاں میں نے آنسر لکھا ہوا ہے. تصحیح کا اصل کیا آئے گا؟ یہ 144. 144 کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے یہ 12 یہ تحصیل ہے، اس 12 کو تحصیل کہتے ہیں. یہ اوپر کے 12 کو کیا کہتے ہیں؟ جزء السہم. یہ اصطلاحات اس لیے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کتابوں میں ایسی لکھی ہوئی ہیں، عربی کتابوں میں بھی ایسی لکھی ہیں، اردو کتابوں میں بھی ایسی لکھی ہیں. اس 144 کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تصحیح. تصحیح 144 ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم نے اس 12 کو 12 سے ضرب دی ہے تو پھر آپ ہر سہام کو 12 سے ضرب دیں گے. 12 تو 24 آیا، یہ 36 آیا، اور یہ 48 آیا، اور یہ 36 آیا. اب فی کس حصہ دیں 144 سے ہی. ہر جدہ کا کتنا ہوا؟ یہ لازمہ تقسیم ہونا چاہیے، تقسیم نہ ہوگا تو ہماری کیلکولیشن میں غلطی ہے. تو یہاں 4 آئے گا ہر ایک کا، ہر بیوی کا 18، ہر بھائی کا 3، اور ہر چچا کا 2. ٹھیک ہے، یہ اس مسئلے کا حل ہے. اسی پر بس کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم. لیکن ایک دفعہ ہماری کلاس ہم ختم کریں، نئی کلاس شروع کرتے ہیں، اس میں ہم اگلا چیپٹر لے کے چلتے ہیں. ایک دفعہ میں کلاس ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سب لوگ دوبارہ فوری آ جائیں واپس. 2 منٹ بعد میں 2 منٹ کا وقفہ ہوگا، 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ معذرت، دوسرے کمرے میں موبائل پڑا تھا، بیل بھی بند تھی، مجھے پتہ نہیں چلا. اس میں کچھ لوگ تھے، مہمان بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، موبائل دوسرے کمرے میں تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، اب ہمارا اگلا چیپٹر ہے رد کا. دیکھیے اب تک ہم نے کیا کیا ہے، ابھی تک ہم اصل مسئلہ کو بتا رہے ہیں. ابھی تک اصل مسئلہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کی صورت تصحیح کا مسئلہ کچھ ہمیں واضح ہو گیا. تصحیح میں کوئی اشکال؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میں سے
آپ میں سے کسی نے ایک مسئلہ حل کیا تھا جو 192 سے بن رہا تھا، 192 سے، وہ یہی تصحیح کا مسئلہ، اب سمجھ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ اس طرح نا اصل مسئلہ سے پھر مسئلہ یا تصحیح بنتی ہے۔ یہ جو ابھی تک ہم نے اول پڑھا ہے یا تصحیح پڑھی ہے، ان دونوں کا براہ راست تعلق کس سے ہے؟ ان دونوں کا براہ راست تعلق اصل میں تحصیل سے ہے۔ اصل میں تحصیل کے بعد کچھ تحصیل کے کچھ مزید کچھ لوازمات تھے، ہم وہ ابھی کر رہے تھے۔ دیکھیں ہم نے تحصیل میں پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ کل 6 حصے ہیں، پھر ہم نے ان فرضی حصوں سے اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ پڑھا ایل سی ایم کے ذریعے، یا یہ پہلی قسم پہلا سیٹ دوسرا سیٹ کے ذریعے۔ پھر ہم نے کہا کہ اصل تحصیل ان 7 اعداد میں سے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی تحصیل ان 7 اعداد کے علاوہ نہیں آئے گی اور نہ کبھی آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اصل مسئلے کی قسمیں 3 تھیں، مسئلہ عادلہ، مسئلہ عائلہ، مسئلہ ناقصہ۔ مسئلہ عادلہ میں مزید کچھ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب سہام اصل مسئلے کے برابر ہو جائیں، اصحاب الفرائض کے سہام۔ مسئلہ عائلہ میں اصحاب الفرائض کے سہام اصل مسئلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ مسئلہ عادلہ اور مسئلہ عائلہ میں اسباب وارث نہیں ہوتے۔ مسئلہ عادلہ تو سیدھا سیدھا ہے، مسئلہ عائلہ میں ہمیں مزید کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اول کرنا پڑتا ہے، یا ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، واضح ہے۔ مسئلہ عائلہ اور اس کا حل ہمیں اول کرنا پڑتا ہے۔ یہ اول خلاصہ یہ ہے کہ 6 سے 12 سے 24 سے مسئلہ عائلہ آ سکتا ہے، 6 کا اول 7 8 9 10 تک جا سکتا ہے، 12 کا اول 13 15 17 تک جا سکتا ہے، اور 24 کا اول 27 تک جا سکتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ اب آگے مسئلہ ناقصہ ہے۔ مسئلہ ناقصہ کی ہم کئی مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ اسباب صرف مسئلہ ناقصہ میں وارث ہوتا ہے۔ مسئلہ ناقصہ میں کیا ہوتا ہے کہ اصحاب الفرائض کے سہام اصل مسئلے سے کم ہوتے ہیں۔ اب اگر اس مسئلے میں اسبا آ جائے تو یہ عادلہ کی طرح مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مزید ضرورت نہیں ہوتی ہمیں۔ لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایسی مثال نہیں پڑھی، یا پڑھی ہے تو حل نہیں کی کہ اگر اسبا بھی نہ ہو اور باقی مال بچ بھی جائے تو کیا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رد۔ دیکھیں اس صورت میں باقی بچنے والا مال اسبا کو الاقرب فالاقرب کے مطابق ملے گا، اگر اسبا موجود نہ ہو تو رد ہوگا۔ اب ہم رد پڑھنے لگے ہیں۔ درمیان میں تصحیح کہاں سے آئی تھی؟ بعض دفعہ مسئلہ عادلہ، مسئلہ عائلہ اور مسئلہ ناقصہ اسبا والا اور یہ رد والا بھی، بعض دفعہ ان کو حل کرنے کے بعد بھی تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے جب ایک حصے کو لینے والے افراد زیادہ ہو جائیں۔ ہم وہ بھی صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ کلیئر ہے یہاں سے؟ اب ہم آخری ہمارا رہ گیا ہے تحصیل کے حوالے سے، وہ ہے مسئلہ ردیہ۔ اب رد ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو رد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رد، یہ رد یا رد ردن، باب کون سا باب ہے؟ تفعیل، نہیں تفعیل نہیں ہے، یہ مجرد ہے۔ رد مضاعف ہے، مضاعف ہے، تو اصل میں ردد یرددو سے رد یردو بنا ہوا ہے، تو یہ باب نصرہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا۔ ایک ہوتا ہے رد یردو، کسی دوسرے کو لوٹا دینا، اور ایک ہوتا ہے ارتد یرتد باب افتعال، اس کا مطلب ہوتا ہے خود پلٹ جانا، خود دین سے پھر جانا، مرتد ہو جانا۔ ایک خود پھر جانا، اور رد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پھیر دینا، کسی کو لوٹا دینا۔ یہ تو لغوی معنی ہے لوٹانا۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں اول کے الٹ ہے۔ آپ میں سے کسی کو اول کی ڈیفینیشن یاد ہو؟ ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ویسے اول میں ہوتا کیا ہے؟ اگر ڈیفینیشن نہ بھی یاد ہو، اول میں ہوتا کیا ہے؟ رد میں اس کے الٹ ہوگا۔ اول میں آپ کو پتہ فرضی حصے بڑھ جاتے ہیں اصل مسئلے سے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ یہ دیکھیے اول میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زیادت فی السہام و نقص فی الانصبہ، یعنی وہ جو سہام بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ جو سہام ہے اصحاب الفرائض کے وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ بڑھنے کی وجہ سے جو فرضی حصہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر 6 سے ہم نے حصے دیے اور وہ حصے 8 ہو گئے فرضی سہام، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اصل مسئلہ 6 نہیں رہنے دیتے، اصل مسئلہ 8 کر دیتے ہیں۔ جب اصل مسئلہ 8 کر دیتے ہیں اور نیچے سہام وہی رہتے ہیں، اب
وہ سہام 6 سے ہوں تو پورے پورے ہیں، وہ 8 سے ہو جائیں تو پھر گویا کہ وہ حصوں میں ایک ریشو کے مطابق کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ آل کی ڈیفینیشن تھی، اصطلاحی آل کی تعریف تھی، زیادۃ فی السہام، کہ سہام میں زیادتی، و نقص فی الانصبہ، اور اس کی وجہ سے جو مسئلہ بنتا ہے وہ فرضی حصے میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب رد میں اس کے الٹ ہوگا، رد میں کیا ہوگا؟ رد میں اس کے الٹ ہوگا، رد میں ہم کیا کریں گے؟ نقص فی السہام، یہاں نقص کر دیں گے اور یہاں کیا کر دیں گے؟ وزیادۃ فی زیادہ وزیادۃ فی اس الانصبہ۔ میں جی سر جی جی بتائیے۔ جی ہم رد میں یہ الٹا کر دیں گے، یہاں کریں گے نقص فی السہام و زیادۃ فی الانصبہ۔ اب آپ دیکھیے رد میں نے کیا لکھا ہے، نقص فی السہام و زیادۃ فی الانصبہ۔ اس میں کیا ہوگا؟ یعنی اصحاب الفرائض کے حصوں میں کمی، جس کے نتیجے میں ان کے حصے بڑھ جائیں گے، یعنی سہام کی کمی اور اس کے نتیجے میں حصص میں زیادتی۔ سمجھ آ گئی؟ ایک تعریف یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تعریف صحیح نہیں ہے، یہ تو اصل میں نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں صحیح تعریف کیا ہے رد کی؟ صرف الباقی من الفروض علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر فروضهم عند عدم العصبہ۔ وہ کہتے ہیں صحیح تعریف یہ ہے، تعریف جامع اور معنی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ جامع معنی تعریف ہے رد کی، اور یہ واقعی رد کی جامع معنی تعریف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف الباقی من الفروض، یعنی اگر اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی مال بچ جائے تو اس باقی مال کو پھیر دینا، دے دینا، صرف کہتے ہیں پھیرنے کو۔ اصحاب الفروض سے بچنے والا مال، گویا کہ پتہ لگا اس میں اصحاب الفروض سے مال بچے گا اور باقی بچنے والا فرد نہیں ہوگا لینے والا، اسباب بھی نہیں ہوگا، فرضی حصہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اب اس جو باقی بچنے والا اس کو لوٹائیں گے، کس پر لوٹائیں گے؟ علی ذوی الفروض النسبیہ، نسبی اصحاب الفرائض پر لوٹائیں گے۔ کیسے لوٹائیں گے؟ کس نسبت سے، کس ریشو سے؟ بقدر فروضہم، ان کے فرضی حصوں کی ریشو سے۔ اور یہ کب ہوگا؟ عند عدم العصبہ، عصبہ کی عدم موجودگی میں یہ ہوگا۔ اگر عصبہ ہو پھر تو اس کو لوٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر عصبہ نہیں ہوگا تب پھر ہم اصحاب الفرائض سے بچنے والا مال انہی اصحاب الفرائض پر لوٹائیں گے عصبہ کی عدم موجودگی میں۔ کیسے لوٹائیں گے؟ ان کے حصوں کے مطابق، لیکن تمام اصحاب الفرائض پہ نہیں لوٹایا جاتا۔ کن اصحاب الفرائض پہ لوٹایا جاتا ہے؟ نسبی نسبی اصحاب الفرائض۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، اس پر ہم نے ایک دفعہ تفصیل سے بات کی تھی جب قرآن کریم کی آیتیں ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے جب نصوص پڑھی تھی حدیث کی، تو ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یاد ہوگا آپ کو، اس پہ تفصیل سے ڈسکشن ہوئی تھی۔ بی والوں کو، قریب والوں کو۔ اور میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ سے بہت گہرے استدلال کیے ہیں علماء نے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ میں نے بتایا تھا اس آیت سے دو بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو۔ کیا دو بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں اس آیت کریمہ سے؟ دو بڑے مسئلے، ایک مسئلہ ہے کہ باپ اور بیٹے والا ایک تھا نا؟ نہیں، ایک مسئلہ ہے کہ اگر اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد، دیکھیں کسی مسئلے میں اسبہ موجود ہو، مال بچ نہیں سکتا، کیونکہ اسبہ نے باقی سارا مال، کل مال لے لینا ہے یا باقی سارا لے لینا ہے۔ لیکن کسی مسئلے میں اصحاب الفرائض ہوں، باقی مال بچ سکتا ہے۔ دیکھیے اگر ایک مسئلے میں بیٹی ہے، بیٹی نے آدھا مال لینا ہے، اگر بیٹی کے ساتھ ماں بھی آ گئی، 6 لاکھ میں سے بیٹی نے آدھا لے لینا 3 لاکھ، ماں آ گئی اس نے چھٹا حصہ لے لینا تو 1 لاکھ۔ اب 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ بیٹی نے لے لیا، 1 لاکھ ماں نے لے لیا، بس یہی دو ورثاء ہیں۔ مزید ورثاء ہیں لیکن وہ اولو الارحام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو 2 لاکھ بچا اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، یہ آیت بتاتی ہے ہمیں کہ اب جو باقی مال دینا ہے، اب بیٹی بھی ہے اور ماں بھی موجود ہے اور ایک بھتیجی موجود ہے۔
اب کیا کریں؟ اب اس میں اشکال ہے کہ بیٹی کو تو ہم نے آدھا دیا کیونکہ بیٹی اکیلی ہے تو آدھا لیتی ہے، ماں کو ہم نے چھٹا دیا کیونکہ میت کی اولاد کی موجودگی میں ماں کا چھٹا ہوتا ہے۔ اب یہ 2/3 مال تو ختم ہو گیا، 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ اور 1 لاکھ، 2/3 ختم، 1 لاکھ رہ گیا۔ اب 1 لاکھ کس کو دینا ہے؟ اسبہ موجود نہیں ہے، اچھا اصحاب الفرائض بھی مزید نہیں ہے، اب باقی بچنے والا یا تو بھتیجی کو دے دیں، وہ اولو الارحام میں سے ہے، یا باقی بچنے والا بیت المال میں لٹا دیں۔ تو یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ دونوں باتیں اس لیے صحیح نہیں ہیں، ان دونوں باتوں یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اولو الارحام اللہ کی کتاب میں بعض سے زیادہ قریب ہیں۔ اچھا یہ آیت پوری کیا ہے؟ میں آپ کو آیت کھولتا ہوں، شاید آپ کو کچھ مزید یاد آ جائے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ دو آیتیں قرآن کی، ایک تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، سورہ انفال میں یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور سورہ احزاب میں تھوڑی مزید وضاحت ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اس آیت کریمہ میں یہ آیت ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، عام مومنین سے اور عام مہاجرین سے، ہاں اگر تم اپنے دوستوں کی طرف کوئی نیکی کرنا چاہو۔ اب اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک تو عام مومنوں سے رشتہ دار زیادہ قریب ہیں۔ کیا استدلال کیا؟ انہوں نے کہا کہ عام مومن سے مراد مسلمان بھائی، ایک مسلمان بھائی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، بیٹا نہیں لگتا، باپ نہیں لگتا، بھائی نہیں لگتا، تو وہ عام مسلمان بھائی سے رشتہ دار وراثت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب بیت المال میں جو ہم نے مال بھیجنا ہے، بیت المال میں وہ عام مسلمانوں کو جانا ہے، تو عام مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر باقی مال بچ گیا اور قرآن کریم میں کوئی فرضی حصہ نہیں ہے تو پھر باقی مال رشتہ دار کو دیا جائے، نہ کہ بیت المال میں جمع کروایا جائے۔ ایک تو یہ اصول پتہ لگا، اس سے پتہ لگا کہ بچنے والا مال وہ بیت المال میں جمع کرانے کی بجائے رشتہ داروں میں لٹانا چاہیے۔ اچھا اب چاہے رشتہ دار دور کا کیوں نہیں ہے، چاہے اولو الارحام ہی کیوں نہیں ہے، ایک تو اس سے علماء نے استدلال کی اگر کوئی آدمی فوت ہوا اس کے ورثہ میں صرف ماموں ہے، اب کیا کریں؟ اب یہاں بھی علماء کے خلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں ماموں کو سارا مال دے دیا جائے کیونکہ ماموں اولو الارحام میں سے ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں ماموں کو نہیں دیں گے کیونکہ ماموں کے فرضی حصے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ماموں اسبہ نہیں ہے، نہ ماموں اسبہ ہے کہ اسے ہم بطور اسبہ دیں، نہ ماموں کا فرضی حصہ ہے کہ ہم اسے فرضی حصہ طے شدہ حصہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مرنے والے کا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیں گے، اس بیت المال سے اگر ماموں ضرورت مند ہوا تو ماموں بھی لے لے گا، یا دیگر یتیم مسکین ضرورت مند ہوئے ان کو بھی دے دیں گے۔ نہیں، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ عام مومنوں اور عام مہاجرین سے رشتہ دار زیادہ قریب ہیں تو ماموں اس صورت میں وارث ہو جائے گا، اگرچہ نہ وہ اصحاب الفرائض میں سے نہ اسبہ میں سے۔ اس آیت کریمہ کا ایک معنی تو یہ ہے، بیت المال میں دینے کی وجہ ماموں کو دیں گے، اور اس کی ایک دلیل حدیث بھی ہے الخال وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا ماموں اس کا وارث ہوتا ہے۔ ایک آیت یہ بتاتی ہے۔ اچھا یہ آیت اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے مواخات کی بنا پر بھی وراثت ہوتی تھی، تو اس آیت کریمہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنائے تھے اس کی وراثت ختم کر دی۔ آپ نے گویا کہ اس آیت نے بتایا کہ اب مواخات کی بنا پر وراثت نہیں چلے گی، اب رشتہ داروں کو وراثت ملے گی چاہے دور کا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اچھا اس آیت کریمہ سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی، اگر مال بچ گیا اصحاب الفرائض سے اور اسبہ نہیں ہے اور اولو الارحام بھی موجود ہے، اب کیا کریں؟ ایک تو بیت المال میں مال نہیں جائے گا، رشتہ داروں میں آئے گا۔ اب رشتہ داروں میں ایک وہ رشتہ دار ہیں جنہوں نے فرضی حصہ لیا اور مال بچا ہوا ہے، اور ایک اب اولو الارحام موجود ہے، یعنی جیسے میں نے مثال دی بیٹی اور ماں موجود ہے، ساتھ بھتیجی موجود ہے۔ اب کیا کریں گے؟ 6 لاکھ میں سے بیٹی کو کتنا دیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ ہاں جی، یہ مثال یہ ہے کہ بیٹی موجود ہے، بیٹی، ماں، بھتیجی اور بیت المال۔ اب یہ مختلف امکانات ہیں، اب کیا کریں؟ بیٹی کو کتنا دینا دیکھیے ہم نے 1/2، ماں کو کتنا دیا 1/6، 1/6،
ٹھیک ہے. اب بھتیجی بھی اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے، اسبا میں سے نہیں ہے، بیت المال یعنی عام مسلمان. ٹھیک ہے. اب باقی مال بچ گیا ہے، یہ آدھا اور چھٹا حصہ 2/3 مال ہوتا ہے. اگر 6 لاکھ کل جائیداد ہوتی، دیکھیے اگر میں 6 سے مسئلہ بناؤں تو بیٹی کو 3 ملا، ماں کو 1 ملا، تو 4 حصے، باقی 2 حصے بچ گئے. اب یا بھتیجی کو دیں یا بیت المال کو دیں. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے باقی مال بھی انہی 2 پہ تقسیم ہو جانا چاہیے. رشتہ دار میں سے بھی بعض سے زیادہ قریب ہے. تو 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس آیت سے. اس پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.